بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع، الحصة الأولى، ما يقوله الطالب للمعلم. اليوم لا ندرس حوارا، بل ندرس في حصة الأولى الجمل ما يحتاج إليه الطالب ويقوله للمعلم. ایسے جملے پڑھیں گے جو طالب علم استاذ سے کہتا ہے. ٹھیک ہے. الطالب: عفوا یا معلمی، اريد الذهاب الى دورات المياه. دورات المياه وضو خانہ. اريد الذهاب، میں جانا چاہتا ہوں، الى دورات المياه، وضو خانہ. عفوا یا معلمی، برائے کرم استاجی، میں واش روم، میں وضو خانہ جانا چاہتا ہوں، وضو خانہ. ابھی دیکھو اريد الذهاب الى، اس کے بعد آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ الى کے بعد لگائے. مثال: اريد الذهاب الى المطعم، میں مطعم جانا چاہتا ہوں. اريد الذهاب الى الملعب، میں گراؤنڈ جانا چاہتا ہوں. اريد الذهاب الى المسجد، میں مسجد جانا چاہتا ہوں. اريد الذهاب الى المرحاض. اريد الذهاب الى الحمام. الاستاذ: تفضل. تفضل تفضل کے مختلف معنی آتے ہیں. مطلب یہ ٹھیک ہے، تفضل چلیے، ولا تتأخر. تفضل مثال میں آپ کو کہتا ہوں تفضل اجلس، تشریف لائیے، بیٹھیے. تفضل ٹھیک ہے، جاؤ. ولا تتأخر، اس کا لفظی معنی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن تفضل ولا تتأخر، ٹھیک ہے جائیے لیکن لیٹ نہ ہو، جلدی آؤ. لطفاً یا شیخ، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا عفواً، لطفاً، معذرتاً، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ادب کے لیے امر سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. لطفاً یا شیخ، شیخ برائے کرم شیخ. اشعر بالعطش، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے. اشعر محسوس کرتا ہوں، بالعطش پیاس. یا اشعر بالجوع، میں بھوک محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اشعر بالعطش بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے انا عطشان، میں پیاسا ہوں. اشعر بالجوع بھی کہہ سکتے ہیں اور انا جوعان جدا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بھوکا ہوں. تو دو جملے ہو گئے. اشعر بالعطش انا عطشان، اشعر بالجوع انا جوعان. پہلے جملے کے ساتھ یہ ہے اريد شرب الماء لطفاً یا شیخ. اشعر بالعطش، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. واريد شرب الماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں. یا انا عطشان واريد شرب الماء. ایک لطفاً یا شیخ. اشعر بالجوع واريد اکل الطعام، میں کھانا چاہتا ہوں. انا جوعان جدا واريد اکل الطعام، میں کھانا چاہتا ہوں. مفہوم؟ الطالب نیا جملہ. المعذرت یا سیدی، انتہائی معذرت کے ساتھ استاجی. عندی مغصن، مغصن میرے پیٹ میں درد ہے، مروڑ ہے. عندی مغصن، مغص پیٹ کے درد کو مغص کہتے ہیں. یا عندی صداع فی الرأس، سر میں بہت درد ہے. صداع، صداع ٹھیک ہے. عندی الم شدید فی الرجل، پاؤں میں بہت سخت درد ہے. دیکھو یہ جو الم ہے، درد کو کہتے ہیں، یہ عام لفظ ہے. پاؤں میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹھ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سب کے لیے الم. لیکن سر کے درد کے لیے صداع، پیٹ کے درد کے لیے مغصن. اريد قسطا من الراحة، تھوڑی سی آرام کرنا چاہتا ہوں. راحت، قسطا تھوڑی سی، ٹھیک ہے. اريد قسطا من الراحة، تھوڑی آرام کی ضرورت ہے. الاستاذ: حسنا، ٹھیک ہے. اخرج، جاؤ. وتناول بعض المسکنات، کچھ گولیاں، آرام والی گولیاں کھاؤ. جید، اذهب الى غرفة الاستراحة، ٹھیک ہے. جو واٹ ہے یا آرام والا، آرام کرنے کی کمرہ ہے، اس میں جاؤ اور لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے. اذهب الى غرفة الاستراحة. الطالب: اگر ایک طالب علم یہ کہنا چاہتے استاد جی مجھے بہت سخت چکر آ رہا ہے، تو عربی میں کہیں گے اشعر بدوار حاد یا معلمی.
اشعر بدوار حاد، بہت سخت چکر آ رہے یا معلمی، لا بأس طہور انشاءاللہ، مجھے بہت سخت پیشاب آیا ہوا ہے، عربی میں کہیں گے اشتد حسری، اشتد حسری، حسر معناہ بولی، فہل لی ان اخرج، کیا میں نکل سکتا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اگر ایک طالب علم استاد سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا میں کلاس میں آ سکتا ہوں، سر آئی ایم کمنگ سر، آئی ایم کمنگ سر، اس کے لیے عربی میں یوں کہیں گے اتسمح لی بالدخول فی الصف یا معلمی، اتسمح، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، بالدخول، آنے کی، فی الصف، کلاس میں، یا معلمی، اتسمح لی بالذہاب الی دورات المیاہ، کہ آپ مجھے واش روم جانے کی اجازت دیتے ہیں، اتسمح لی بالذہاب الی البیت، کہ آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہی جملہ ہم کئی جملے اس سے بنا سکتے ہیں، تفضل، جائیے، ولا تتأخر مرۃ اخرى، لیکن دوبارہ لیٹ مت ہو، اس دن گئے تھے تو پھر تو 2 گھنٹے بعد آئے، ٹھیک ہے، نہیں، تفضل، ٹھیک ہے، تشریف لائیے، اندر آئیے، ولا تتأخر مرۃ اخرى، لیکن آئندہ کے لیے لیٹ نہ ہو۔ عفوا، ما معنی هذه الکلمہ، آپ جب پوچھنا چاہتے ہیں استاد سے کہ استاد جی اس کلمے کا معنی کیا ہے، تو عربی میں یوں کہیں گے عفوا ما معنی هذه الکلمہ، ما ترجمۃ هذه العبارہ، اس عبارت کا ترجمہ تو ذرا بتائیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فهناك جمعنا بعض الجمل ما يحتاج إليه الطالب وما يقوله الطالب للمعلم، احفظوا هذه الجمل ثم استعملوها في الكلام وفي الكتابة۔